یہ ہے ایک خیرپور کا گھنا جنگل، ایک ایسا جنگل جہاں ہر دن ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ اسی جنگل میں ایک پرانے برکت کے درخت پر ایک الو رہتا تھا، مگر اس کی ایک بری عادت مشہور تھی، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا۔ دن کے وقت الو برکت کی گھنی شاخوں میں چھپ کر سکون کی نیند لیتا۔ دھوپ اس تک پہنچتی بھی تو پتے اسے ڈھانپ لیتے۔ رات کو جب سب جانور اور پرندے سو جاتے تو الو جاگتا، اس کی بڑی آنکھیں جگنوں کی طرح چمکتیں اور وہ جنگل میں اڑتا ہوا ہر آہٹ پر نظر رکھتا۔ ایک رات الو نے خرگوش اور ہرن کو ڈرایا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں نے کل تمہارا دشمن اس طرف گھومتے دیکھا تھا، بہتر ہے تم یہاں نہ آؤ۔ یہ سن کر خرگوش کے کان کھڑے ہو گئے اور ہرن کے پاؤں کانپنے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ڈر کے مارے ایک ہی سمت میں دوڑ پڑے۔ یوں جنگل کی راتیں سکون اور خاموشی سے بھرپور ہوتیں، مگر اسی خاموشی میں الو اپنی شرارتوں اور جھوٹ سے جانوروں کو پریشان کرتا رہتا۔ ایک رات الو بندر سے کہتا ہے، بندر بھائی، اس وقت جن جاتا ہوں۔ بندر ڈر کے مارے چھلانگ لگا کر نیچے گر جاتا ہے۔ یوں دن پہ دن گزرتے گئے اور الو جنگل کے جانوروں کو اپنے جھوٹ سے بیوقوف بناتا رہا۔ اسی جنگل میں ایک ہنستا مسکراتا طوطا بھی رہتا تھا۔ طوطا ہمیشہ سچ بولتا تھا اور دوسروں کو بھی سچائی کا سبق دیتا تھا۔ جب بھی الو کوئی جھوٹ بولتا، طوطا فوراً کہتا، الو بھائی، تم یہ جھوٹ بول کر جانوروں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یاد رکھو، جھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا، آخر کار جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ او ندان طوطے، سچائی سے کوئی پیٹ نہیں پھیرتا۔ دیکھ لو، میرا جھوٹ ہی ہے جس نے مجھے عزت دلا رکھی ہے۔ سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وقت سب کو سچ دکھا دیتا ہے، ایک دن تمہارا جھوٹ بھی سب کے سامنے کھل جائے گا۔ ایک رات جنگل میں شکاری آ گئے۔ بندر نے شکاریوں کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، شکاری آ گئے۔ بندر نے سب جانوروں کو چیختے ہوئے خبر دی، شکاری آ رہے ہیں جان لے کر، بھاگو، سب بھاگو یہاں سے۔ میں نے شکاریوں کو آتے دیکھا ہے، ان کی ہاتھوں میں جال ہے، وہ جنگل کے اندر گھس آئے ہیں۔ اگر ہم ابھی نہ بھاگے تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شکاری مشرق کی طرف سے آ رہے ہیں، تم مغرب کی طرف بھاگ جاؤ۔ جانوروں نے فوراً الو کی بات پر یقین کیا اور مغرب کی طرف دوڑنے لگے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شکاری مغرب کی طرف سے ہی آ رہے تھے۔ ادھر مغرب کی جانب شکاری بڑے دھیان سے جال بچھا رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ جلد ہی کوئی نہ کوئی جانور ان کے جال میں پھنس جائے گا۔ اسی وقت طوطے نے سب جانوروں کو روکا اور کہا، رک جاؤ، الو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شکاری مغرب کی طرف سے آ رہے ہیں، بچنا ہے تو مشرق کی طرف دوڑو۔ پھر سب جانور طوطے کی بات مان کر مشرق کی طرف بھاگے اور وہ سب بچ گئے۔ اب جنگل کے سب جانور اکٹھے ہو گئے، غصے اور دکھ سے بھرے ہوئے آپس میں بات کرنے لگے کہ الو کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ دغا باز الو ہمیں ہمیشہ ڈراتا اور بہکاتا رہا، اس کی وجہ سے ہم سب شکاریوں کی جال میں پھنس جاتے۔ اب یہ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، ہم اسے آج ہی جنگل سے نکال دیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ الو اب جنگل کی سرحد سے باہر ہی رہے گا، ہمیشہ اکیلا۔ ہم سب کو اس کے جھوٹ نے بربادی کے تہانے تک پہنچا دیا۔ یہ مکار ہمارے ساتھ رہے، یہ ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، الو کو جنگل سے نکالا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جھوٹ بولنے کی جرات نہ کرے۔ سب جانور الو کے پاس آتے ہیں۔ الو سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاتھی وقار بھرے لہجے میں بولتا ہے، الو، تم نے ہمیشہ جھوٹ بول کر جانوروں کو پریشان کیا، لیکن یاد رکھو، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ آج سے تمہیں یہ جنگل چھوڑنا ہوگا، شاید تنہائی میں تمہیں سمجھ آ جائے کہ اصل عزت سچائی سے ملتی ہے، فریب سے نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے،
مگر ہمیشہ کے لیے انسان اور جانور کو اکیلا کر دیتا ہے۔ اصل طاقت اور کامیابی ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔